اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس آیت میں پہلی دفعہ روزے کا حکم آیا ہے۔ اسلام کے باقی احکامات کی طرح روزے بھی بتدریج مسلمانوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ قرآن میں روزے کے لیے لفظ صوم استعمال ہوا ہے۔ حمید الدین فراہی لفظ صوم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اہل عرب اپنے گھوڑوں کو بھوک اور پیاس کا عادی بنانے کے لیے باقاعدہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ انہیں گرمی میں بھوکا اور پیاسا رکھا کرتے تھے تاکہ وہ مشکل اوقات اور صحرا کی سختی برداشت کرنے کے قابل بن سکیں۔ روزہ بھی اسی طرح ایک سخت ٹریننگ کا نام ہے۔ جیسے ہر عبادت کے پیچھے ایک روحانی مقصد ہے، اسی طرح روزہ بھی انسان کے نفس کی کڑی تربیت ہے۔ صوم کی حالت میں انسان اپنے نفس کو کھانے، پینے اور جنسی تعلقات سے روک کر رکھتا ہے تاکہ نفس کی تربیت ہو سکے، نفس میں صبر پیدا ہو۔ راغب اصفہانی نے صوم کے لفظی معنی بھی یہی بتائے ہیں کہ کسی کام سے رک جانا اور باز رہنا۔ گھوڑا چارہ نہ کھائے یا چلنے سے رک جائے تو اسے صائم کہتے ہیں۔ جب دوپہر کے وقت ہوا ساکن ہو جائے تو اس کے لیے بھی صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی یہ نفس کی تربیت کا بہت پرانا اور قدیم طریقہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک قسم کی تسلی دی گئی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ سخت ٹریننگ صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ پہلے بھی جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ان کی قوموں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کیونکہ روزہ تربیت نفس کے لیے ایک مؤثر ترین ایکسرسائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آخر اس ٹریننگ کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ تقوی کا مطلب ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے، ایک دفعہ پھر سے اس کو مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ٹیچر کلاس روم میں نہیں ہوتے تو ٹیچر کی غیر موجودگی میں کلاس میں بچے خوب ادھم مچا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک ٹیچر آ جاتی ہے تو سب بھاگ بھاگ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کلاس میں خاموشی ہو جاتی ہے اور ہر بچے کا بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی ٹیچر کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی بچوں نے اپنا عمل درست کر لیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹیچر کے پاس پنش کرنے کی یا ریوارڈ کرنے کی، سزا اور جزا کی اتھارٹی ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں انسان چاہے بھوک پیاس سے مرا جا رہا ہو لیکن وہ اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالتا، کیونکہ روزے کی حالت میں اللہ کی موجودگی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی روزہ رکھے تو وہ بھی چھپ کر کچھ نہیں کھاتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے کچھ کھایا یا پیا تو سزا کا ڈر ہے۔ اسی سزا کے ڈر سے اور جزا کی امید میں انسان سارا دن کھانا پینے سے پرہیز کرتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگاری۔ عام دنوں میں نہ تو کھانا حرام ہے اور نہ پینا، نہ ہی میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات حرام ہیں، لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی حرام کر دیا تاکہ نفس کی ٹریننگ ہو سکے۔ جیسے عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر سخت حالات کے لیے انہیں تیار کرتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی انسان کو روک کر اس کی تربیت کی، تاکہ جب انسان کے سامنے حرام کی سخت آزمائش آئے تو انسان اس کا مقابلہ کر سکے، حرام سے خود کو روک سکے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی سوسائٹی میں زیادہ تر جرائم کے پیچھے یا انسان کے پیٹ کی بھوک ہوتی ہے یا انسان کی شہوت۔ اگر انسان کو ان دو خواہشات پہ قابو پانا آ جائے تو معاشرے کے بہت سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی کو امام غزالی نے کہا کسر الشہوتین، بریکنگ دا ٹو ڈیزائرز۔ یہی وہ تربیت نفس ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں سے کہا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بیوی کے نان نفقے کا بار اٹھا سکتا ہو
اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریاں نہ نبھا سکتا ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوت کا توڑ ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 3211۔ پھر آیہ نمبر 184 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ تو تمہارے حق میں اچھا تو یہی ہے کہ روزہ رکھو اگر تم علم رکھتے ہو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ مختلف مفسرین نے اس کی الگ الگ تفسیر سمجھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ رمضان ہی کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ کے خیال میں یہ وہ چند دن ہیں جن میں روزہ رکھنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فرضیت آنے سے پہلے دیا کرتے تھے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے سے اتفاق ہے۔ اسلام کے باقی احکامات کی طرح روزے کا حکم بھی بتدریج نازل ہوا۔ پہلے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی۔ اہل کتاب تو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ میں روزہ رکھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس لیے اگر ایک دم سے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم آتا تو شاید اس کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ اس لیے رمضان کے حکم سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سال میں چند دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسے مہینے کے 3 دن ایام البید کے روزے، یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، پھر یوم عاشورہ کا روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ چاہتا نہیں رکھتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2001۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کا حکم آنے سے پہلے چند ایسے روزے تھے جو مسلمان باقاعدگی سے رکھا کرتے تھے، اور رمضان کا حکم آنے کے بعد وہ آپشنل یعنی نفلی روزے ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ معدودات جمع قلہ ہے، یہ ایسی جمع ہے، ایسا پلورل ہے جو کم چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر 1 سے لے کر 9 تک چیزیں ہوں تو انہیں معدودات کہا جائے گا۔ ایام معدودات کا مطلب گنتی کے چند دن، تو ثابت ہوا کہ یہ رمضان کے پورے مہینے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس سے بھی کم چند دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھی کہ اگلی آیت میں جس ڈیکورم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو انٹروڈیوس کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت رمضان کے بارے میں نہیں ہے، ورنہ اس آیت سے پہلے رمضان کا انٹروڈکشن کروایا جاتا۔ واللہ عالم، مختلف علماء کی اس معاملے میں مختلف رائے رہی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو اس کو 2 آپشن دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جب وہ سفر سے واپس آ جائے یا بیماری کے بعد صحت مند ہو جائے تو پھر وہ روزوں کی تعداد کو پورا کر لے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِّسْكِينٌ، یا اگر کوئی مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو، افورڈ کر سکتا ہو، تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ تعداد پوری کرنے کے بجائے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ابتدائی دور میں لوگوں کو روزے کی عادت نہیں تھی، اس لیے صرف شروع میں یہ رخصت دی گئی کہ صاحب طاقت بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ لیکن نیکسٹ آیت میں رمضان کا حکم آنے کے بعد یہ رخصت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب یہ رخصت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یا تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں یا پھر ٹرمینلی ال ہیں، یعنی کہ ایسی انہیں بیماری ہے جس سے صحت یاب ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو ایسے لوگ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ان کے علاوہ یہ آپشن اب کسی صاحب طاقت کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ اب ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یا اگر وہ ٹیمپریریلی بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی اپنی خوشی سے 1 سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہے یا پھر کوئی مسکین کو کھانا بھی کھلا دے اور بعد میں روزے بھی رکھ لے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تمہارے حق میں اچھا تو یہی ہے کہ روزہ رکھو اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی انسان مشقت کے کاموں سے، مشکل کاموں سے بھاگتا ہے، انسان نیچرلی آرام پسند ہے۔ خاص طور پہ روزہ رکھنے کے خیال سے ہی لوگوں کو ویکنیس اور کمزوری فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر نان مسلمز پوچھتے ہیں آپ سارا دن پانی بھی نہیں پیتے، یا پھر پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، یا پھر یہ کہ مسلمان عورتیں اتنی گرمی میں عبایا کیسے پہنتی ہیں، آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگتی؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا۔ یعنی کہ علم مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر گورے صبح صبح سخت سردی میں جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جون جولائی کی گرمی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب جس شخص کو ایکسرسائز کی اہمیت کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ تو انہیں پاگل سمجھے گا کہ ان بے وقوفوں نے اپنے آپ کو کیوں اتنی مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن وہ شخص جسے ایکسرسائز کی امپورٹنس کا علم ہے، وہ اپنے آپ کو عارضی مشقت میں ڈال کر بڑے فائدے کی امید میں رہتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں روزے کے الٹیمیٹ فائدے کا علم ہو تو تم کبھی روزہ نہ چھوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5927۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے کی اہمیت جانتے تھے، اس لیے رمضان کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی پورے سال نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ 4 باتیں ایسی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: عاشورے کے روزے کو، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزوں کو، ہر مہینے کے 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 2416۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، صبر کے مہینے کے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے سے 3 دن کے روزے صوم الدہر ہیں، یعنی پوری زندگی کے روزے رکھنے کے برابر۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے 2408۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے اور کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا۔ ہمیں بھی خود کو صرف رمضان کے فرض روزوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کے مطابق پورا سال نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ روزے قیامت اگر ہمارے فرض روزوں میں کوئی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے نفلی روزوں سے پورا فرما دیں اور ہم بھی باب الریان سے جنت میں داخل ہونے کے اہل بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔